دنیا بھر کے مسلمانوں کو سود کی لعنت سے بھی ہمیں بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، یعنی کمرے روم بڑے بڑے تھے، جن میں سانپ پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے، پیٹ کے باہر سے سانپ دیکھے جا رہے تھے، اور پیٹ کتنے کمرہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا پیٹ، پتہ نہیں کتنا بڑا کمرہ ہوگا، کتنا بڑا پیٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ تو جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، جن میں سانپ پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے، میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ سود خور ہے۔ اللہ اللہ، آج ہمارے پیٹ میں اگر معمولی سا کیڑا چلا جائے نا، کیڑا، طبیعت میں بے چینی ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ سوچو ذرا قیامت کا یہ سخت عذاب کیسے برداشت ہوگا۔ سود کھانے والے لوگوں کے پیٹ اتنے بڑے ہوں گے جیسے کہ کسی مکان کے کمرے ہوں، ان میں سانپ و بچھو وغیرہ ہوں۔ کس قدر بھیانک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سود کی آفت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے کاموں میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کے یہاں کئی مساجدیں ہوتی ہیں جن میں نمازی نہیں ہوتے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز، کیونکہ نماز یہ بچائے گی برائی اور بے حیائی سے، جو ہم اس وقت بیان کر رہے ہیں نا، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، سود، اب اس کا حل کیا؟ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو، نمازی بنا دے لوگوں کو، نمازی بنا دے، پکڑ کے نمازی بنائے۔ فیضان نماز کورس دعوت اسلامی کا ہے نا، وہ بنگلہ دیش کے کونے کونے میں شروع کروائیں، فیضان نماز کورس، فیضان نماز کورس، فیضان نماز کورس، ایک ایک کو نمازی بنائیں، ایک ایک کو نمازی بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز، بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جب برائی اور بے حیائی کے کاموں سے ہمیں روکنا ہے تو یقیناً ہمیں نماز کا عادی بنانا پڑے گا، لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں لانا پڑے گا، عاشقان رسول کو پکڑ کے مسجد میں لانا، کہ نمازیں درست کریں۔ ایک بڑی تعداد ہے جن کو نماز صحیح پڑھنے نہیں آتی۔